الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. جی ہم لوگ اس سے پہلے پڑھ رہے تھے اور تقریباً ہماری پی ڈی ایف ختم ہو چکی ہے، اور اب ایک چیز بچی ہے، وہ میں نے بتایا تھا کہ حروف مقطعات میں جو مد ہوتے ہیں ان کو ہم پڑھ لیں گے آج. باقی باتیں تقریباً ہو چکی ہیں، اس کے بعد ہم مراجعہ کریں گے اور تطبیق انشاءاللہ تعالی. اس طریقے سے ہم اس سے پہلے کر رہے تھے. تو حروف مقطعات جیسے قاف، نون، ہے نا، اسی طریقے سے کاف، ہا، یا، عین، صاد، ہے نا. اس طریقے سے یہ جو کٹ کٹ کر کے الف لام میم، الف لام میم صاد، حامیم عین سین، حامیم عین سین قاف، اس طریقے سے نا یہ سارے حروف مقطعات کہلاتے ہیں بھائی. یہ سب کیا کہلاتے ہیں؟ بولیے بھائی، بولو. ہاں، حروف مقطعات یعنی اس کو کاٹ کاٹ کر کے الگ الگ کر کے اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ پڑھا جاتا ہے. حروف مقطعات کو کیا کیا جاتا ہے؟ الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے. اچھا، اب اس کے اندر چار ہے قسمیں. اس کے اندر کتنی قسمیں بھائی؟ چار قسمیں. وہ کون کون سی چار قسمیں ہیں؟ ہاں بولو بھائی، کون کون سی قسمیں ہیں؟ چار. ہاں، کلمی مد مثقل لازم، مد لازم حرفی مثقل، ایک نمبر. مد لازم حرفی مثقل ایک نمبر. نمبر دو، مد لازم حرفی مخفف، مد لازم حرفی مخفف. نمبر تین، مد لازم کلمی مثقل، کلمی مثقل. اور مد لازم کلمی مخفف. یہ ہے چار مد لازم کی عظیم، یہ چار قسمیں ہیں. اس کو آپ لوگوں کو سمجھنا، یاد رکھنا بہت ضروری. تھوڑی باریکی ہے اس میں، سمجھنے کی بات ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ لوگ سمجھ جائیں گے. لیکن مجھے آج پڑھاتے ہوئے تھوڑی سی افسوس لگ رہا ہے اور تکلیف ہو رہی. کیوں پوچھے تو آپ لوگوں کی تعداد بہت کم ہے. اس سے پہلے کے بالمقابل آپ لوگ بہت کم تعداد میں یہاں موجود ہیں، تو لوگوں کا نقصان ہو جائے گا اگر میں پڑھا دوں تو. لیکن ہم شیخ پڑھائیں گے آج آج سے چار قسمیں. کیا شیخ ہوا؟ دونوں شیخ نہیں آئے نا، اس لیے سب لیفٹ کر گئے. کہاں چلے گئے؟ شیخ شیخ امتیاز حفیظ اللہ لیو پر ہیں، اور شیخ عارف الدین حفیظ اللہ کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے. کن کی؟ اچھا اچھا، شیخ عارف الدین جی. جی جی جی، چلے ٹھیک ہے. تو کوئی حرج نہیں. جو ہم چار قسمیں پڑھ رہے ہیں نا، آپ اس کو خالی آپ نام کے طور پر یاد رکھ لیجئے. میں یہاں پر جو ہے چاروں کا نام لکھ دیتا ہوں، بس آپ خالی نام یاد رکھ لیجئے. بورڈ اوپن کر رہا ہوں، اس پر چار قسموں کا نام لکھ رہا ہوں. یاد رکھیے گا، اس کو لکھ لیجئے آپ اپنی نوٹ بک میں. مد لازم حرفی، سوری، کچھ مت لکھیے آپ لوگ بھائی، آپ لوگ کچھ مت لکھیے. اللہ اکبر. مد لازم حرفی مثقل. کیا بھائی؟ مثقل، اس کو کہتے ہیں مد لازم حرفی مثقل. نمبر دو، مد لازم حرفی مخفف. ٹھیک ہے، مد لازم حرفی مخفف. دو ہو گئے. مد لازم حرفی مثقل
مد لازم حرفی مخفف. ٹھیک ہے. اب تیسری اور چوتھی قسم دیکھیے. مد لازم کلمی مثقل. مد لازم کلمی مخفف. یہ ہوگی. یہ تین، یہ چار. یہ 3 نمبر، یہ 4 نمبر. یہ 4 قسموں کو آپ لوگ اپنی نوٹ بک میں لکھ لیجئے. یہ 4 قسمیں: مد لازم حرفی مثقل، مد لازم حرفی مخفف، مد لازم کلمی مثقل، مد لازم کلمی مخفف. یہ 4 ہو گئی. اب اس چاروں کی الگ الگ ڈیفینیشن اور تعریف ہے، انشاءاللہ میں اگلے درس میں بتاؤں گا، آج نہیں. کل جو ہے، کل جمعرات ہے، کل آخری دن ہے. سب لوگوں کو بولیے سب لوگ رہیں تاکہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہو جائے، کوئی چیز باقی نہ بچے. اور یہ جو ہے نا، چاروں 4 قسموں کی تفصیل آپ کے سامنے کل کے دن بتا دی جائے گی. ہاں، قلبی مثقل، قلبی مخفف، حرف مثقل، حرف مخفف. یہ 4 ہے. چاروں کی پہلے ڈیفینیشن، اس کے بعد ان کی مثالیں اور کیسے ہوتا ہے. باریکی ہے اس کے اندر، بہت باریکی ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے. اور آپ بورڈ کے اوپر ہی انشاءاللہ سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو کل جو ہے آپ لوگ اس کو، آپ ان چاروں کو اور باقی جتنی باتیں قواعد کے طور پر پڑھی ہیں اس کو یاد کر کے آئیں. آج ہمیں کیا کرنا ہے؟ آج ہمیں جتنے قواعد ہم نے پڑھے ہیں ان قواعد کا اجرا کرنا ہے. چلیے میں پڑھ رہا ہوں، یا یہاں پر ایک صورت میں شیئر کر رہا ہوں. آپ لوگوں میں سے کوئی شیئر کر سکتے ہیں؟ ہاں. جی شیخ. میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ والی صورت جو ہے آپ شیئر کریے. کون سی؟ چلیے سب سے پہلے کام کریے، سورۃ الفاتحہ شیئر کریے. سورۃ الفاتحہ یہاں پر شیئر کریے. چلیے سورۃ الفاتحہ میں سب سے پہلے الحمد للہ رب العالمین ہے. اس کا ہمیں اجرا کرنا ہے. تمام قواعد کی روشنی میں کیا کرنا ہے؟ اجرا کرنا ہے. تو دیکھیے، سب سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے تو اس کو کیسے کہتے ہیں؟ حرکت. پھر لام کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے. تو یہاں پر ہم کہتے ہیں حرکت، جزم کا قاعدہ. ہاں، یا اسی طریقے سے ہاں حروف قمری. اور اسی طریقے سے نہیں، حرکت، جزم کا قاعدہ. اس کے بعد ہاں کے اوپر جو ہے زبر ہے. ہاں کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. تو یہ کیا کہیں گے؟ ہاں کے اوپر زبر ہو تو کیا کہیں گے؟ ہاں، زبر ہے تو حرکت. پھر اس کے بعد میم میم ساکن ہے. میم ساکن کے بعد دال آ رہا ہے. بتاؤ کیا ہوگا؟ میم ساکن کے بعد دال آئے تو ہاں، میم ساکن کے بعد اگر میم آتا ہے تو ادغام شفوی. اور میم ساکن کے بعد اگر با آتا ہے تو کیا ہوگا؟ ہاں، اخفاء شفوی. اور اگر اس کے بعد اگر کوئی آتا ہے میم ساکن کے بعد تو اظہار شفوی. الحمد یہاں پر. اس کے بعد دال کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے تو حرکت. تو ہم کیسے کہیں گے؟ حرکت، جزم کا قاعدہ، حرکت، میم ساکن کا اظہار، دال کے اوپر پیش ہے تو حرکت. للہ میں لام کے نیچے زیر ہے، حرکت. اللہ کا لام باریک، اس کا قاعدہ، اللہ کے لام کا قاعدہ کیا ہے؟ اللہ کے لام سے پہلے اگر زیر ہو تو اللہ کا لام باریک. کھڑا زبر، کھڑا زبر برابر الف مدہ کے. کھڑا زبر برابر کس کے؟ الف مدہ کے. اور ہا کے نیچے زیر ہے، حرکت. را، را کے اوپر زبر ہے، راپور. راپور کا قاعدہ، را کے اوپر زبر ہو تو را پور ہوں گی. اور اس کے بعد با کے اوپر زیر ہے اور تشدید ہے تو با مشدد، حرکت. اسی طریقے سے ربل میں الف لام جو ہے یہ جزم کا قاعدہ یعنی حروف قمری. اور اسی طریقے سے عالمین میں عین کے اوپر کھڑا زبر، کھڑا زبر برابر الف مدہ کے. لام کے اوپر زبر، حرکت.
وہ اس کے بعد میم یا زیر یا مدہ یا ساکن اس سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر یا مدہ ہوگا. اور اسی کی طرح سے اخیر میں نون کے اوپر زبر ہے اس کو ہم وقف کریں گے تو سکون کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی وقف کا قاعدہ یہاں پر ہوگا. تو اس طریقے سے آپ لوگ الحمدللہ رب العالمین کی ایک آیت کی پوری آپ نے تجوید کی روشنی میں اس کا اجرا کیا ہے. اب آپ لوگ جو ہیں الرحمن الرحیم کی کریں. کون کریں گے؟ چلیے. الرحمن الرحیم میں بہت ایزی ہے. ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الرحمن ہوں حرف شمسی. حروف شمسی ہے جی. جی حرف شمسی راح زبر راح میں ساکن ہاں جس پر ہاں جزم ہو. جی را کے ایک تو پہلے حروف را شمسی اس ایک کے رائے بعد را کے مشدد. جی اوپر جی زبر ہے رائے تو رائے راپور ہونے مشدد. کا جی قاعدہ، را مشددہ پر زبر ہو رائے تو راپور مشددہ. ہونے کا جی قاعدہ ہاں ہوگا نا. جی ہاں رائے مشددہ. اس کے بعد راح زبر راح میں ساکن میم کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے. پھر سے حرف شمسی، پھر را پر پھر سے رائے مشدد کا قاعدہ، پھر حایا زیر حی میں یا مدہ، اور ہاں آخری میں سکون. حایا زیر حی یا مدہ، جی یا جس پر جزم ہو اس سے پہلے زیر ہو. جی آخری ہاں میں میم. جی یہاں پر وقف کر دیں گے. مس وقف کا قاعدہ. ہاں جی ہاں جی. وقف کریں گے. جی آگے مالک بھی یوم کرنا الدین ہے. کون جی کریں گے؟ مالک یوم الدین کا. جی کوئی اور کریں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. جی میم کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے. جی لام حرکت، کاف بھی حرکت، ہوں اور یا لین ہے یا یاد ہے. واو. جی واو سے پہلے. واولن. جی واو لین ہے، واو سے پہلے زبر ہے تو یہ لین کا قاعدہ اپلائی ہوگا. اور جی میم دال جو مشدد ہے تو یہ بلا غنہ پڑی جائے گی، بالغنہ نہیں 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 پڑی نہیں، جائے گی. اس کو بلا کرنا پڑیں گے. جی مد میم حرکت کے ساتھ دال مشدد ہے لیکن بلا غنہ پڑی جائے گی. نہ اور نہ نہ، یہاں پر حروف شمسی کا قاعدہ ہوگا. جی شمسی کا قاعدہ، سوری. جی شمسی کا حروف شمسی دال. اس کے بعد ہوں. یا جو ہے یا مدہ جی اور نون حرکت. یوم الدین، مالکی یوم الدین. ہاں حرکت ہے لیکن وہاں پر وقت کا قاعدہ، رکیں گے تو ساکن کر دیں گے. جی تو جی یہ عارضی مد عارضی. جی مد اصلی عارض. اصلی مد عارضی. جی اصلی مد اصلی عارضی. جی مد اصلی عارض، عارض وقفی بھی بولتے ہیں اس کو. جی جی یا کا نام چوتھی آیت کا کون کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی جی کریے. حمزہ متحرک ہے یہاں پہ. جی حمزہ متحرک ہی رہتا ہے، اور ہوں. یا مشدہ ہے، اور اگر دیکھ اور الف مدہ بھی ہے. کاف الف متحرک مدہ. ہے. جی الف مدہ. الف مدہ. الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے نا. کاف متحرک ہے، اور نعبدو میں نون بھی متحرک ہے، عین ساکین ہے، ملا کے پچھلے والے حروف سے ملا کے پڑھیں گے. اور با اور دال بھی متحرک ہے، واو بھی متحرک ہے، حمزہ متحرک ہے. اور یا مشدہ ہونے کی وجہ سے حمزہ کے ساتھ یا کو ملا کے پڑھائے جائیں گے. اور الف مدہ بھی ہے، کاف متحرک ہے، نون متحرک ہے، سین ساکن ہے، اور سین کو نون سے ملا کر پڑھا جائے گا. تا متحرک، عین یا مدہ. این میں یا مدہ ہے، ہوں یا مدہ سے پہلے عین پہ زیر ہے یا ساکن سے پہلے، اور نون پہ ہوں. پیش ہے. ہم مد اصلی عارض کرنے پر یہ نون پیش حذف ہو جائے گی، یعنی کہ ساکت ہو جائے گی، سکون ساکن ہو گیا، ساکن بن ساکن جائے ہو گا. جائے جی گی. جی مد ساکن میں اصلی عارض کا قاعدہ یہاں پر پایا جی جائے گا. جی. مد اصلی عارض میں کتنی حرکت کھینچی جائے گی؟ اس میں 2 کاؤنٹس، 2 الف کے برابر بھی کھینچ سکتے ہیں. خاری پہ ڈیپینڈ، یہ پوچھنا ہے مولوی صاحب میرے کو. آپ خاری پہ ڈیپینڈ کرتا نا. سٹائن ایسا 2 الف کے برابر 4 کاؤنٹس. مد اصلی عارض میں تین، دو تین، تین، دو 2 تین. 3. ہاں جی جی وہی پوچھنا تھا میرے کو. جی جی 2 3. چلیے. جی 5 نمبر آیت اہدنا الصراط المستقیم میں. جی کریں مول. آپ نہیں، دوسرے کریں گے، دوسروں کو موقع دیجیے. جی حمزہ حمزہ پہ حرکت، ہاں پہ جیسے حرکت، مد
حرف شمسی را پر زبر ہے را پر پڑھیں گے حرکت حرف خمری حرکت جزم حرکت مدہ حرکت ہے یہاں پر جزم دے کر پڑھیں نہ نہیں نہیں، آپ بہت جلدی جلدی چلے گئے اور بیچ میں قاعدے چھوٹ گئے، پھر سے کریے. حمزہ پہ حرکت ہے ہا ہاں. پہ ساکن ہے دال پہ حرکت نون پر الف مدہ عارف مدہ جی. جی صاد پر حرف شمسی حروف شمسی صحیح ہے. ہاں. تجدید را را پر الف مدہ اور را کو پر الف پڑھیں گے مدہ تا. ہاں، را کو پر الف پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے. ہے اور را کو پر پڑھیں گے جی بالکل. جی تو حرکت حرف خمری الف لام پر حروف قمری جی. میم پر حرکت جی ساکن. میم پر حرکت ہاں سین کو جی ساکن تا پر جی. حرکت ہاں. اس کے بعد یا مدہ یا مدہ. ہاں. اور میم پر زبر ہے یہاں پر ساکن لے کر پڑھیں گے مد اصلی. مد اصلی. مد اصلی کیا ہوگا؟ مد اصلی عارض. مد اصلی عارضی عارض. جی جی. اور سنائیے 6 نمبر آیت. کون سنائیں گے بھائی؟ ہاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جی السلام. شیخ، جی سنائیے. غیری پہ یا لین ہوگا نہ اور غین صراط پر الذین انعمت علیہم ابھی باقی ہے نا. اچھا جی جی. سواد پر پڑھا جائے گا، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور ہاں را پہ الف مدہ ہوگا، آگے ہاں. الف ہے، اس سے پہلے زبر اور ہے، 2 زبر کے برابر کھینچیں گے. تو پر پڑھا جائے گا، حروف ہاں. مستعلیہ میں سے ہے، اور تو کے بعد الف لام کے بعد حروف قمری میں سے میم آ رہا ہے. نہیں، تو حروف الف قمری کہاں ہے؟ الف صراط. لام ہاں، سوراتل قمری جی نہیں، شمسی. تشدید جی ہے نا. یہاں پر جی یہاں پر تو ہو رہا ہے، یہاں پر حروف اس میں شمشی میں سے سین آ رہا ہے، اور اس کو پر بھی پڑھیں گے. را کے آگے الف ہے، تو یہاں پر 2 زبر کے برابر کھینچیں گے، الف مدہ ہو رہا ہے، تو آپ کو پر پڑھیں گے. اور یہاں پر حروف قمری کا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے. یہاں پر الف لام کے بعد حروف قمری میں سے میم آ رہا ہے، تو اس لیے الف کو نہیں پڑھیں گے، لام سے ڈائریکٹ ملا کر کے پڑھیں گے. اور میم کے آگے سین ساکن ہے، تو اس کو ایک مرتبہ پچھلے والے حروف سے ملا کر پڑھیں گے. تا متحرک ہے، قاف کے نیچے زیر ہے، آگے یا مدہ ہے، 2 زیر کے برابر یہاں اس کو کھینچیں گے، 2 حرکت کے برابر. کون سی اور والا میم آپ پڑھ رہے ہیں؟ متحرک آپ ہے میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کون سی آیت کا کر رہے؟ 6 آیت کا. صراط الذین انعمت علیہم کا کر رہے؟ جی پھر سے کریے. جی حمزہ کے نیچے زیر ہے، آگے یہاں پر جزم ہے، تو اس کو ایک مرتبہ پچھلے والے حروف سے ملا کر پڑھیں گے. دال متحرک ہے. نہ وہ مت کریے بھائی، صراط الذین سے کریے. صراط الذین، سواد کے نیچے زیر ہے، تو سواد پر ہوگی، حروف مستعلیہ بھی ہے، اور را کے اوپر زبر ہے، آگے الف مدہ ہے، 2 زبر کے برابر کھینچیں گے. تو حروف مستعلیہ ہے، تو کو لام سے ملا کر پڑھیں گے، کیونکہ الف لام کے بعد حروف قمری میں سے میم آ رہا ہے، اس لیے الف کو نہیں پڑھا جائے گا، لام سے ملا کر پڑھیں گے. تو میم کے قمری اوپر بولتے تھے، پیش ہے. شمسی بولتے تھے. نہیں، وہ پہلے والا بول رہی تھی شیخ، وہ جو سواد ہے نا، سواد پہ بول رہے تھے، شمشی والا. سواد پہ شمشی والا قاعدہ ہوگا، اور تو کے کون بعد سا لام آ سواد رہا ہے. ہوگا بھائی؟ صراط الذین ڈائریکٹ الذین آ رہا نا بھائی، صراط کے بعد. ہاں، ایک کون سا منٹ، قمری بتا رہے ہیں آپ؟ میں آیت نمبر 6 پڑھ رہی تھی. ہاں تو میں بھی تو اچھا سیکھ. آیت نمبر 7 ہے، سوری آپ آیت نمبر 7 کہہ رہے ہیں. سواد کے نیچے زیر کی حرکت ہے، را پر آگے الف مدہ ہے، تو 2 زبر کے برابر کھینچیں گے. تو آپ پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے. الذین پہ لام پر تشدید ہے، الف لام کے بعد، تو یہاں پر حروف شمشی کا قاعدہ ہوگا. زال آ رہا ہے، تو جی لام کو پڑھا جائے گا، الف کو نہیں پڑھا جائے گا. زال کے جی. نیچے زیر ہے، آگے یہاں پر جزم ہے، تو یہاں پر یا مدہ ہوگا، 2 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے.
नून के ऊपर जबर है, नून मुतहरिक है। अलिफ जी के बाद नून है, यहाँ पे नून साकिन है। नून साकिन के बाद 6 हरूफ हल्की में से आइन आ रहा है, तो नून की आवाज को जाहिर करेंगे, बिला गुन्ना पढ़ेंगे। जैसे क्या होगा यहाँ पे? इजहार होगा, इजहार होगा। इजहार होगा, अनअमता में जी, इजहार होगा जी। हाँ इजहार होगा। आइन के ऊपर जबर है, आगे मीम पर जज्म है। तो इसको एक मरतबा पिछले वाले हरूफ से मिलाकर पढ़ेंगे। मीम साकिन के बाद 26 हरूफों में से तार है, हम्म तो इजहार इजहार शफी होगा। हाँ, इजहार शफवी अनअम, होगा। अनअम, अनअमता ता जी। मुतहर्रिक है। हम्म अनअमता, हम्म आइन हरूफ हल्की है। लाम के ऊपर जबर है, आगे यहाँ पर जज़म है, तो यहाँ पे ये लीन होगा, नरमी से जी पढ़ेंगे। अलई, हा मीम जेर हिम, यहाँ पर मीम साकिन है, और यहाँ पर अ, मीम साकिन है, उसको पिछले वाले हरूफ से एक मरतबा मिलाकर पढ़ेंगे। और यहाँ पर मद्दे आरिज वक्फी होगा, नहीं आरिज वक्फी नहीं होगा, यहाँ तो ऑलरेडी वक्फ मतलब साकिन है। हाँ। जी, तो यहाँ पर यहाँ दूसरा कायदा होगा, यहाँ आयत थोड़ी हो रही है, या तो जी बीच जी में हाँ ऑलरेडी है। आरजी तौर पे रुका जा रहा ना, मध्य आरिज। जी, तो यहाँ पर हामिम मीम मीम साकिन। होगी, तशदीद है। लाम, लाम के नीचे जेर है, आगे यहाँ पर जज़म है, यहाँ पर या लीन होगा, सॉरी या नहीं मद्दा यार। होगा। हाँ या मद्दा को दो जेर के बराबर, दो हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। हाँ। उसके बाद नून पर जबर है, आयत करने की सूरत में, वक्फ करने की सूरत में कलमे के आखिरी हुर्फ को हम साकिन करेंगे। यहाँ पर मद्दे आरिज वक्फी होगा। मध्य मद्दे आरिज, मद्दे लीन आरिज वक्फी नहीं, मद्दे आरिज वक्फी होगा। जी, जी। हुरूफ मद के बाद कलमे के आखिरी हुरूफ को वक्फ करने की सूरत में साकिन करेंगे। माशाल्लाह, अच्छा बनाए। पहले से पढ़ रखे हैं क्या आप? जी, पहले पढ़ा था पर थोड़ा भूल गई थी, इसलिए दोबारा कंटिन्यू किया है। हाँ। तो ये आपको सूरतुल फातिहा की तरतीब बताई गई, और इसी तरीके से आप एक दिन में दसियों सूरतों को आप अपनी मर्जी से तजवीद के कायदों को आसानी से समझना और सीखने का चाहते हैं, तो ये तरीका इख्तियार करें, और मुख्तलिफ सूरतों को आप जो है इस तरीके से आप देख लीजिए। चले, और अब सूरतुल नास ओपन करिए। हाँ भाई, कौन बयान करेंगे सूरतुल नास? सूरतुल नास ओपन करिए। हाँ चलिए, अम्मा पारा नहीं, सूरतुल नास। अम्मा पारा लंबा हो जाएगा। जूम करिए, जूम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन कर रहे हैं? जी, नूर अफशा। हाँ करिए। एक मिनट। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉफ हुरूफ मुस्तालिया में से है, लाम के साथ इसको मिलाएंगे, आगे लाम आ रहा है कुल। अ, इसके बाद हरकत हमजा मुताहरिक जज़म है। का कायदा, ऐसा बोलते हैं, हरकत जज़म का कायदा। जज़म का कायदा, हरकत। जी, जज़म का कायदा। इसके बाद अलिफ हमजा मुतारिक है, इसको एक हरकत है। आइन को वाव के साथ, वाव पर जज्म है, आइन को वाव के साथ मिलाएंगे। यहाँ पर वाव मद्दा हो रहा है। आउ, दाल पर हरकत। हम्म बा के नीचे जेर है बारीक। और रा, रा पर जबर है, तो और बा के साथ मिलाएंगे, मुशद्दद है बा, तो यहाँ पर रापुर रा बोली, पढ़ रापुर का कायदा। रा पुर का कायदा। बा को नून हम्म के साथ मिलाएंगे, यहाँ पर हुरूफे शमसी का कायदा हो रहा है। जी। नून के बाद अलीफ है, अलिफ मद्दा का, अलिफ मद्दा होगा। और सीन के एक नीचे कायदा, और एक कायदा है उसमें। अम, नास, नास, नून में कौन सा कायदा हो रहा है?
नून में गुन्ना, गुन्ना हो रहा है जी। गुन्ना। उसके बाद सीन के नीचे जेर है नून मुशद्दद का गुन्ना बोलते हैं इसको, नून नून मुशद्दद का मुशद्दद, गुन्ना, अलिफ मद्दा, उसके बाद साकिन। उसके बाद हाँ, साकिन, वक्फ करने की सूरत में साकिन मद्दे असली मद्दे असली आरिफ। हारिज कितना खींचेंगे? दो या तीन हरकत, 2 या 3 हरकत अलिफ या अलिफ 4 हरकत। या 4 हरकत। ठीक। आगे मीम पर मीम इसको कैसे पढ़े? मीम, मीम पर जबर है, मुतहर्रिक यानी मीम हरकत मुतहर्रिक है। हरकत हरकत, और नून मुशद्दद है तो गुन्ना का कायदा, उसके साथ हुरूफ शमशी और अलिफ मद्दा और साकिन करने की सूरत में यहाँ पर मद्दे असली आरिज होगा। ऐसा मद्दे असली आरिफ। जी कैसे समझ में आया? और जी बोलो ये दूसरी आयत का बोलिए। जी। हम मीम हरकत, लाम हरकत, काफ, काफ को नून के साथ मिलाएंगे, हुरूफ शमसी का कायदा हो रहा है। नून, जी नून पर नून मुशद्दद है गुन्ना के साथ, और यहाँ पर अलिफ मद्दा का भी कायदा है। सीन के नीचे जी सीन हरकत, यहाँ पर वक्फ करेंगे। हम्म, मद्दे असली आरिफ 2 या 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे। जी के बाद जी। इसके बाद हमजा मुतारिक है, हम्म, लाम खड़ी मद है, खड़ी मत दो के खड़ा बराबर। जबर, मद्दे असली जी, खड़ा जबर। अलिफ मद, जी खड़ा जबर, मद्दे असली है। हम्म, हा के नीचे हा मुतहर्रिक है, हा मद्दे को असली नीचे कहाँ है? खड़ा नहीं, जबर बराबर अलिफ मद्दा के, अलिफ मद्दा जी मद्दे अलिफ असली मद्दा, है। हम्म जी अलिफ मद्दा के, हम्म, खड़ी जबर बराबर, खड़ी जबर बराबर अलिफ खड़ी मद्दा जबर के, नहीं बोलते, खड़ा जबर बोलते, खड़ी जेर बोलते। खड़ा जबर बराबर अलिफ मद्दा के। हा, जी हा मुताबिक है। हा के बाद हुरूफ शमसी में से नून आ रहा है, मिलाकर पढ़ेंगे। नून मुशद्दद में गुन्ना हम्म होगा, अलिफ हम्म, मद्दा और हाँ गुन्ना, गुन्ना के साथ हाँ पढ़ेंगे हाँ। मुताबिक। और और इसके वक्त की बाद सूरत में वक्फ की सूरत में मद्दे असली मद्दे असली आरिज आरिज होगा। 2 या चलें, 3 अलिफ के बराबर पढ़ेंगे। कोई और पढ़ें तीसरी आयत के बाद से। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। जी। यहाँ पर इक्फा का कायदा है, नून साकिन के बाद शीन आया। पहले पहले मीम के नीचे जेर। जी ये हरकत है, मीम के नीचे जेर है तो ये हरकत। हाँ, उसके बाद हाँ, कहाँ चले गए? नेटवर्क गया? नहीं जी, आया आया। जी, हाँ नून साकिन के बाद शीन आया तो इक्फा का कायदा है। यहाँ पर नाक में आवाज को छुपा कर पढ़ेंगे। यहाँ हम्म, पर रॉ मुशद्ददा है, रॉ के क्या है? नीचे रॉ मुशद्ददा। हाँ, तो जी कौन सा कायदा होता है? जी, तस्दीद का कायदा। ना ना ना, राय मुशद्ददा के नीचे जेर हो तो रा बारीक होगी, रा बारीक का कायदा है। जी 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 हाँ। हाँ, जी मिन शर्री मैंने पढ़ाया था ना आप लोगों को, ये पढ़ाया भी तो है मैंने। जी जी मिन जी। शर्रिल, शर्रिल नहीं पढ़ेंगे उसको, क्या पढ़ेंगे? मिन शर्री। हाँ, शर्रिल शर्रिल। जी चलिए जी आगे। जी हाँ। जी यहाँ पर हुर्फे कमरी है। और पे कमरी है। हाँ जी अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, लाम को पढ़ेंगे। जी। और यहाँ पर वाव पर हरकत है, शीन हम्म, पर सुकून है। और हाँ, यहाँ हरकत सुकून का कायदा, उसके बाद वसवा। हाँ जी। जी वाव अलिफ मद्दा है यहाँ पर। अलिफ वाव, मद्दा है। जी वाव पर है। और यहाँ पर शीन हरकत के है, नीचे, जी शीन के नीचे जेर है तो यहाँ लेकिन पर उसको आगे हरकत। मिलाना है ना। जी जी जी, यहाँ पर हरकत है और इसे आगे मिलाएंगे तो हुर्फे कमरी का कायदा आएगा। तो हम्म, हुर्फे कमरी अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, लाम को पढ़ेंगे। और खा जी पर हरकत है, और हाँ, यहाँ पर मुशद्ददा है और नून नून को। मुशद्ददा है। जी
جی یہاں پہ الف مدہ ہے، نون پر نون تسدید ہے. نون نہیں مشدد کا کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ نہیں سوری جی الف مدہ ہوگا یہاں پر، اور اور نون یہاں پر تشدید ہے تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ نون پر تسدید ہے تو میں بھول گئی. ہاں بھول گئی. ابھی تو جی بتائے پورے اتنے سارے تو ابھی اسی میں چل رہا ہے، اناس اناس اناس. ہاں جی گننا کے جی کتنے حروف ہے؟ جی. گننا کے کتنے حروف ہے؟ 3 نہیں 3 حروف. اچھا یعنی آپ کی تجوید میں 3 ہیں، آپ نہیں نہیں بنا رہے کیا؟ دو ایک 2 ہے. کون کون سے؟ ایک اکفا میں گننا کریں گے اور ایک نون. کہاں جا رہے بھائی؟ آپ کا دماغ صحیح حاضر نہیں ہے، کہیں اور کہیں بزی ہے. آپ کھانا پکا رہے؟ نہیں جی مہمان آئے اس لیے ذرا. ہاں چلے ٹھیک ہے، آپ جائیے مہمانوں سے خوش رہیے. چلیے بھائی، یہ خناس میں نون مشدد ہے، نون مشدد کا گننا ہے، الف مدہ ہے، اس کے بعد مد اصلی عارض، وقف کی صورت میں مد اصلی عارض ہوگا. چلیے آگے کون کریں گے؟ 5 نمبر 6 نمبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیہ السلام ورحمۃ اللہ. ہاں الذی، اگر یہاں پر سین سے ملا رہے ہیں، سین لام زبر سل سے ملا ہم، رہے ہیں، تو یہاں پر ہم، ہم، حروف شمسی کا قاعدہ ہو رہا ہے. بالکل لام صحیح ہے. لام زبر لا حرکات، زال یا ہم، زر ری یا مدہ، ہاں، یا یو حرکات، وہ ہم، سین زبر وس، وہ کے اوپر ہم، زبر ہے، حرکات ہے، سین جزم ہم، سکون، ہم، وہ زروی حرکات، سین ہم، پیش حرکات، ہم، فا یا زرفی یا مدہ، ہاں، صوت کی سو حرکات، دال ہم، و پیش دو وہ مدہ، رو ہم، رو نون زر رن، یہاں ہم، پر رو کا تاریخ پیدا ہے، رو کے نیچے زیر ہے، اور رو سے ہم، نون کو ملا رہے ہیں، یہاں پر حرف شمسی ہو رہا ہے. اور جی نون غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، نون کے اوپر تسدید رہنے کی وجہ سے، اور نون ہاں، الف زبر الف مدہ الف کا قاعدہ مدہ ہو رہا ہے. اور الف مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. سین زیر سی ہاں، حرکت وقف کرنے کی صورت میں یہاں پر مد عارض ہوگا، 2 یا مدے 3 الف مدے عارض. نہ مدے اصلی عارض یا پھر مد عارض وقفی بولیے، 2 میں سے ایک بولیے. یا تو جی مد اصلی عارض بولیے، یا پھر مد اصلی عارض بولیے، یا مد عارض وقفی بولیے، 2 میں سے کوئی بھی ایک بولیے. جی مد اصلی عارض ہوگا. ہم، میم زیر می حرکات، نون لام ہم، زبر نل، یہاں پر حرف قمری کا قاعدہ ہوگا. ہم، جیم زیر جی جیم نون زیر جن حرکات، نون زبر نون کے اوپر تسدید ہے، اس لیے غنہ کا بھی قاعدہ ہوگا اور حرکات ہے. تا زیر تی حرکات، وہ نون زبر ون، یہاں پر وہ کے اوپر حرکات ہے، اور یہاں پر نون سے ملا رہے ہیں، یہاں پر حرف شمسی کا قاعدہ ہو رہا ہے. نون الف زبر الف مدہ اور نون کے اوپر غنہ کرنا ہے. سین زیر سی حرکات، وقف کی صورت میں یہ مد اصلی عارض ہوگا، 2 سے 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑیں گے. ماشاء اللہ. دیکھیے ماشاء اللہ، اتنے لوگوں نے سورۃ الناس سورۃ الفاتحہ کو اچھے انداز میں سنایا. جتنے لوگ سنانے والے ہیں نا وہ سب کامیاب ہیں، ان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. اور یہ تجوید اب ان کو زیادہ رٹا مارنے کی ضرورت نہیں. اب یہ بار بار آپ 2-4 کرتے رہیں گے روز روز، اب الحمدللہ ساری چیزیں آپ کو حاصل ہو جائے گی. تو کافی ہے کہ اور کریں گے؟ ہاں اور کریں گے شیخ. اور کریں گے. چلے تو سورۃ الفلق اوپن کریے. سورۃ الفلق میں کون کریں گے؟ چلیے رابعہ انمیوٹ کریے. سورۃ الفلق. جی السلام علیکم شیخ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حروف عالیہ ہے، حرف متحرک ہے اور لام ساکن ہے، تو خاف سے لام کو ملا کے پڑھیں گے. حمزہ متحرک ہے، عین واو میں واو مدہ ہے، تو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں. زال متحرک ہے اور با متحرک ہے، اور را اور با پہ تسدید رہنے کی وجہ سے را اور با کو ملا کے پڑھیں گے، اور را کو پر پڑھا جائے گا کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے. با سے با کے نیچے زیر ہے، با
سے لام کو ملائیں گے کیونکہ یہ حرف خمری ہے، الف کو نہیں ملائیں گے، لام سے ملا کر پڑھا جائے گا. اور فا متحرک ہے، لام متحرک ہے اور خاف متحرک ہے. ساکن کرنے کی صورت میں مد اصلی عارضی ہوگا اور خاف حرف مستعلیہ ہے. نہ مد اصلی عارض نہیں ہوگا، یہاں پہ صرف وقف کا قاعدہ ہوگا. وقف کا قاعدہ ہوگا. ہاں مد اصلی کہاں ہے؟ جی 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 وقف کا قاعدہ ہوگا. وقف کا قاعدہ ہوگا اور یہاں پر فلق میں قلقلہ ہوگا. فلق میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ قلقلہ ہوگا. ہاں کون سا قلقلہ؟ قلقلہ کون سا؟ قلقلہ کی دو قسمیں ہیں. قلقلہ ہاں اصلی قلقلہ وقف کرنے کی صورت میں یہاں پر قاف کے اوپر قلقلہ ہوگا، وہ بھی کون سا والا؟ قلقلہ کبرا. میں نے بتایا تھا نا، قلقلہ کبرا میں اخیر میں آئے تو قلقلہ کبرا، درمیان میں آئے تو قلقلہ صغرا. نہیں پڑھے؟ جی پڑھے ہوں. ہاں چلیے نیکسٹ آیت پڑھنا ہے. جی دوسروں کو موقع دیتے ہیں، اس میں 10 لوگ باقی ہیں. دوسرے لوگ پڑھے چلے. جلدی جلدی پڑھیے، ٹائم کم ہے. میں پڑھوں. پڑھیے جلدی. میم کے نیچے حرکات ہے اور نون پر جزم ہے. میم کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. مین شین پر حرکات ہے. نہیں یہاں پہ کوئی قاعدہ ہو رہا ہے، آپ چھوڑ رہے اس قاعدے کو. اکفا ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن سے بعد حروف اکفا آ رہا ہے. شین اس کے بعد شین پر حرکات ہے. را مشدد ہے، را کو پور پڑھیں گے. شرری را مشدد ہے تو مشدد کا کوئی قاعدہ ہوتا ہے نا. را مشدد ہو تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ را مشدد ہو تو را کو ہم پور پڑھیں گے. اس کو اچھا 2 ہر بار جگہ ملا پڑھیں کر گے. 2 بار را پڑھیں گے. مشدد کے اوپر زبر پیش ہو تو راپور، را مشدد کے نیچے زیر ہو تو را باریک. ایسا شرری. ہاں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ شرری. را مشدد باریک ہے تو یہاں پر ہم را کو باریک پڑھیں گے. جی. اس کے بعد میم پر حرکات ہے، اس کے بعد الف ہے تو یہاں پر الف مد ہوگی. 2 کاؤنسی سے لمبا کریں گے. اس کے بعد خا پر حرکات ہے، لام پر بھی حرکات ہے اور کاف پر بھی. خلق یہاں پر ہم وقف کریں گے. وقف کرنے کی صورت میں قلقلہ کبرا ہوگا. جی خلق. بولیے. وقف کرنے کی صورت میں وقف کرنے کی صورت میں قلقلہ کبرا ہوگا. وقف کرو گے تو وقف بورڈ والے آ جائیں گے آپ کے گھر پہ. صحیح چیز کون سی زمین وقف کر رہے بول رہے؟ ہاں وقف کرنے کی صورت میں ہاں بولو جی بولو. وقف کرنے کی صورت میں قلقلہ کبرا ہوگا. قلقلہ کبرا ہوگا. صحیح ہے. چلیے ٹھیک ہے. باقی جو 4 آیتیں بچی ہیں ان کو انشاءاللہ ہم کل کریں گے. ہاں اور ایسے ہی کرتے رہیے تاکہ سارے کے سارے آپ کو قواعد بالکل ازبر ہو جائے. ٹھیک. جی شیخ انشاءاللہ. سمجھ میں آ رہا نا سب لوگوں کو؟ جی شیخ اب تک الحمدللہ. جتنے قواعد پڑھے گئے وہ سب ترتیب سے اب آپ کے سامنے اجرا کے طور پہ آ رہے ہیں. تو اب یہ چیز آپ کے لیے زیادہ اہم ہو گئی اور اس کو آپ جتنا توجہ کے ساتھ پڑھیں گے کریں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا. آپ لوگوں کو میں باقاعدہ جو ہے نا 2 سورت دے دیتا ہوں. کل جو ہے آپ اما پارا میں سورہ نبا اور نازیات کو کر کے لائیے نوٹ بک میں. ٹھیک ہے. نوٹ بک میں کیسے کریں گے؟ ایک آیت لکھیں گے چھوٹی سی، اس کے بعد اس میں لکھیے عمہ مثال کے طور پر ہے نا. تو آپ عین کے نیچے جو ہے نا ایرو بنائیے. عمہ میں عن میں حرکت، عمہ میم کے اوپر میں مشدد کا یہاں پر گنہ ہوگا. یتساءلون میں یا کے نیچے حرکت،
تا حرکت سین سین الف زبر سا میں الف مدہ ہونے کے ساتھ ساتھ مد متصل، کیونکہ مد متصل کی تعریف کیا ہے؟ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلیمے میں ہے۔ اسی طریقے سے حرکت، اس کے بعد لام واو پیشلو میں واو مدہ اور نون ساکن کے اوپر نون کے اوپر زبر رکھا وقت کی صورت میں یہاں پر مد لین، مد عارض وقفی یا مد اصلی عارض ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگ لکھ کر کے لائیے۔ کوئی مشکل ہے؟ ہاں بھائی بولو، کوئی مشکل ہے؟ آسان ہے نا؟ کل کر کے لائیے۔ ٹھیک ہے، چلے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔